بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کے ساتھ کرواتے ہیں جنہوں نے مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چورستان اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر، عظیم صحافی، قلمکار، دانشور، اسکالر جناب ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی صاحب. آئیے ان کے ساتھ آپ کی ایک بار پھر ملاقات کرواتے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ آج دوسری مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے. بہت شکریہ. بہت مہربانی بابر بھائی. جناب ڈاکٹر صاحب کہ آج کے اس پروگرام میں آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑا لمبا سفر کر کے بہاولپور سے تشریف لائے. جیسا کہ موسم ہے، سموگ ہے، فوگ ہے اور پھر روگ ہے، یہ سارا. تو کس طرح یہ سفر آپ کا گزرا سموگ میں، فوگ میں اور لوگوں کے روگ میں؟ آپ نے بڑا مزاح فرمایا. میں نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا ہے جس کا عنوان میں نے رکھا تھا روگ، جوگ اور سموگ. اچھا جی. تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ پہلے ہمارے ہاں لوگ نیک ہوتے تھے اس لیے جوگی بن جاتے تھے. جی جی. اب لوگ ہمارے ہاں تھوڑے فاسق ہو گئے ہیں تو ہمارے ہاں سموگ زیادہ ہو گیا ہے. جوگ کم ہو گیا اور سموگ زیادہ ہو گیا. یہ تو خیر ایک مذاق کی بات تھی میرے خیال میں. بات تو ٹھیک تھی ڈاکٹر صاحب، یہ گناہوں کی وجہ سے ایک آلودگی ہے موسمیاتی، جی ماحولیاتی، اور ایک گناہوں کی آلودگی بھی تو ہوتی ہے نا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آلودگی سے محفوظ رکھے. آپ نے بڑی صحیح طرف نشاندہی کی. آپ پیغمبر خدا کی سیرت دیکھیں نا. جی جی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ راستوں پہ اگر بیٹھو تو راستوں کا حق یہ ہے کہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے جاؤ. جی جی. تو یہ سموگ بھی ایک طرح کی رکاوٹ ہے اور میرے خیال میں یہ ایک بدترین رکاوٹ ہے. جی جی. اور اسلام نے درخت لگانے کا بڑا حکم دیا ہے. آپ کو پتہ ہے جنگ کے دوران بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ درخت نہ کاٹے جائیں. لیکن ہمارے ہاں آلودگی کو ہم بالکل شاید ہمیں کافی اس طرف سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں انفرادی سطح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی جی. ہم اپنے گھروں کی صفائی یا جو ہمارے ذاتی افعال ہیں ہمیں وہ کرتے ہوئے، تمام افعال کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے ہمارے معاشرے پر اور ہماری آب و ہوا پر کیا اثر پڑے گا. صحیح. حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، حکومت اپنی بہترین کوششیں کر رہی ہیں، اس کے لیے قوانین بھی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں قوانین پر عمل تو انسانوں نے کرنا ہے. ہاں جی، قوانین پہ عمل ہم نے کرنا ہے. جی جی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جن کو ہم اختیار دیں. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اولی الامر جن کو جی بالکل، جو آدمی اپنے ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ جرم تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، شاید وہ گناہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو میرے خیال میں سموگ کا حصہ بننا، شاید سموگ جس آدمی کی وجہ سے سموگ میں بڑھوتری ہو وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور کافی شدید گناہ کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح آپ نے بات شروع کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے فرمودات سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے. سر ہم اکثر آپ کے کالم پڑھتے ہیں، پاکستان اخبار میں چھپتے ہیں، BBC اردو میں آپ کے کالم چھپتے ہیں. بات آپ ایک کہاوت سے، کہانی سے، لطیفے سے شروع کرتے ہیں اور اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، ٹچ اس کو قرآن و حدیث اینڈ پہ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بڑی صحیح طرف نشاندہی کی. میرے خیال میں ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. جی جی. ہمارے لوگ بڑے مذہبی ہیں، اسلام سے شدید محبت کرتے ہیں. ابھی حکومت نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے، ہم اپنے اداروں میں بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کافی مسائل رہے ہیں. ان میں سے میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے جو عملی پہلو ہیں ہم شاید ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی توجہ ہمیں دینی چاہیے. جیسے میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص 7 یا 10 سال غلام رہے. جی جی. ایک طرح سے جس کو آپ آج کی زبان میں ملازم کہہ سکتے ہیں. ملازم رہے اور جب ان کے والد ان کو لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. آج میرے خیال میں ہمیں بحیثیت قوم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنے ملازموں کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے.
آپ اور میں آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ گھروں میں جو گھریلو تشدد کے بچیاں واقعات کام ہوتے کرتی ہیں، جو چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، جی جی اگرچہ قانوناً وہ منع ہے، لیکن ہمارے مالی مسائل کی وجہ سے اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹا بچہ ملازم آ ہی جاتا ہے، کسی ملازمہ کے بچے آ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ اس طرح کی شفقت بالکل دیکھنے کو نہیں ملتی جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، عامہ اکرام اور ہمارے اکابرین کرتے رہے ہیں۔ جی جی میرے خیال میں ہمارا معاشرہ دن بدن اس طرف اس کو ضرورت ہے کہ ہماری رواداری کی جو روایات ہیں ہم ان کو دوبارہ سے زندہ کریں۔ انسان کے احترام کو لے کے جو ہمارے دین نے بہترین مثالیں ہمیں دی ہیں، ہم ان کی پیروی کے بارے میں سنجیدگی سے ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ ابھی بات ہوئی ہے اسموگ اور فوگ کی، کہ یہ جو آلودگی ہے، بھٹے چل رہے ہیں، کارخانے ہیں آبادیوں کے اندر، اور آبادیوں میں انڈسٹری آ گئی ہے، پھر یہ دیکھیں نا کہ جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، موٹر گاڑیاں ہیں، لوگ کسی کا احساس نہیں کر رہے کہ دھواں چھوڑ رہی ہیں، وہ دھواں نہیں ہے، وہ تو ہمارے معاشرے کے لیے کہ زہر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے رہنمائی فرمائی۔ یہ آج ہماری حکومت یا سائنس یا ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ درخت جتنے زیادہ ہوں گے اتنا جو ہے وہ اسموگ کم ہوگا، اور آپ نے ابھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹنے سے منع کیا، جنگ کے دوران منع کیا۔ جنگ کے دوران بھی، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بغیر وجہ کے درخت کو نہ کاٹو۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے جو چرند اور جو جانور اس سے کھاتے ہیں وہ اس انسان کے لیے صدقہ جاری ہے، بجا فرمایا۔ پھر اس کے سائے میں آ کر جو بیٹھتا ہے وہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو دیکھیں نا، پہلے وقتوں میں جو لوگ درخت لگاتے تھے، چوکوں میں بھی، راستوں میں بھی لوگ گزرتے اور بیٹھتے، اور آج بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ہمارے وزیر گھروں اعظم میں، صاحب جب سے وزیر اعظم صاحب کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پوری قوم کے تمام افراد جو ہیں وہ اپنا ایک ایک درخت تو کم از کم لگائیں۔ پنجاب حکومت بھی اس سلسلے میں بڑی کاوشیں کر رہی ہیں، تمام متعلقہ محکمے بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب حکومت اور عوام اکٹھے چلتے ہیں تو ترقی دیر پا ہوتی ہے۔ جی جی آج اگر ہم درخت لگا رہے ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا رسپانس ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ میرے خیال میں ہم اگر اپنی نظریاتی جو سمت ہے اس کو اگر درست کرتے جائیں، ہمارے ہاں لوگوں میں بڑا جذبہ ہے، لوگ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم یونائٹڈ ایفرٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ صورتحال بہتر بھی ہو رہی ہے اور مزید بہتر بھی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ لیکن بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ہمیں من حیث القوم اس وقت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تمام دنیا ہمارے اوپر نظریں جمائے کھڑی ہیں، ہمارے دشمن بڑی سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عالمی دنیا میں ہمارا وقار خراب کیا جائے۔ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا پورٹرے کر کے، جی آپ نے بجا فرمایا، بڑا وہ اس کا ایشو بناتے ہیں۔ تو ہمیں ایز اے قوم بڑا سنجیدہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں عالمی تھریٹس ہیں، جو ہمیں اپنے ارد گرد کے دشمنوں کے تھریٹس ہیں، ان کی طرف ہمارا رسپانس ایز اے قوم جتنا بہتر ہو سکے ہمیں اس بارے میں ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، بطور ایک دانشور کہ آپ ابھی جو ریسنٹلی سیالکوٹ واقعہ پیش آیا وہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، بجا فرمایا، اور اس سے پاکستان کی اور اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی ہے، بجا فرمایا۔ اور پاکستانی معیشت کو دھچکا لگا ہے، اسلام کی نیک نامی پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ بطور ایک دانشور آپ اس واقعہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ مجھے سیالکوٹ میں نوکری کرنے کا اتفاق ہوا ہے، پسرور میں رہا ہوں۔ جی جی سری لنکا کے کچھ دوست بھی میرے تھے جب میں نشتر میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ اچھا جی، سیالکوٹ دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے، ماشاءاللہ۔ اور سری لنکن دنیا کے خوبصورت ترین شاید لوگوں میں سے ہے۔ ہمارے ایز اے قوم بھی ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، جی جی اور وہ بالکل اچھے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں۔ اب صرف ایک واقعے کی وجہ سے آپ دیکھیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ کرنے والا شخص کوئی آگاہ تھا کہ وہ اپنے ملک و قوم کی عزت کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس نے ایک آدمی کی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ ہم سب پر بعض اوقات انگلی اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ سیالکوٹ کے لوگ بہت محبت کرنے والے، بڑا ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، جی جی اور ہمارا دین تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک اونٹ کو بھوکا پیاسا دیکھ کر اس کے مالک کو سختی سے کہا کہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں تو اس پر زیادہ سامان کیوں لاتے ہو، اس پر وہ بوجھ اس کی طاقت کے مطابق ڈالو۔ ہمیں تو یعنی آپ دیکھیں نا، جانور اور درخت شاید حیات کے دوسرے درجے پہ آتے ہیں، انسان بہرحال ان سے بہت مقدم ہے۔ ہمیں تو جانوروں اور یعنی درختوں کی بہت کیئر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے، یہ بڑے افسوسناک ہیں۔ ہماری قوم کا مزاج ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بڑے صوفی مزاج، بڑے متحمل مزاج، انسانیت کے لیے بڑا کھلا دل رکھنے والے ہیں، لیکن چند لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکات کی وجہ سے پوری دنیا میں جو بعض ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم پہ ہنسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی عزت کو محفوظ رکھے، اور اب ہمارے ملک میں کسی شخص کو کوئی ایسی حرکت کرنے کا موقع نہ مل سکے جس سے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عوام کا عدم برداشت ہے، رویہ جو عدم برداشت کا میں پیدا ہو چکا، ہم برداشت نہیں کر رہے نا کسی چیز کو بھی، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، مذہبی مسئلہ ہو اور فقہی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں، ہمارے رویوں سے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی بڑی خوبصورت تھی، یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا عزت کا تعلق خوشی تھا، غمی میں شریک ہوتے تھے، خوشی غمی میں شریک، لوگ ایک دوسرے کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ جی جی لیکن شاید ہم نے جو ہمارے مذہب کا عملی پہلو ہے اس کی طرف شاید ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ ہمارے یعنی علامہ اقبال کی زندگی دیکھیں، قائد اعظم کی زندگی دیکھیں، انہوں نے تمام جو تنقید ہے ہمیشہ بڑے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ برداشت کی ہے۔ اب ہمارے ہاں کافی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کتنی برداشت سکھاتا ہے۔ جی جی بلکہ میں تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، اس میں اگر میرے فہم میں کوئی کمی ہو تو میری اس میں آپ اصلاح کیجیے گا۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ اسکالر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک حکم دیا، جی حضرت آدم موجود تھے، فرشتے موجود تھے، اور بھی شاید کوئی مخلوقات جو اس وقت ہوں گی جی موجود ایسے ہوں۔ ہی ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ نے تو کون کہنا تھا اور شیطان نے بھسم ہو جانا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو روز قیامت ذلیل کرنا، تو اللہ تعالیٰ قیامت شیطان کے لیے اس وقت بھی لا سکتے تھے۔ جی جی اللہ نے یعنی اس کو فوری سزا نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس مردود نے مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ ہمارے رویوں سے مہلت بڑی ختم ہوتی جا رہی۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہمیشہ میری نظر میں رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کو حقیر سمجھو۔ صحیح۔ ہم بہت ججمنٹل ہو گئے ہیں لوگوں کے بارے میں، ہم لوگوں کا ایمان چیک کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کا اخلاق چیک کرتے رہتے ہیں، ہم نے لوگوں کے بارے میں نا رواداری اور بڑا دل ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت مسائل آ رہے ہیں۔ اب ہمیں سنجیدگی سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں یہاں ایک بہتر ماحول میں رہیں، تو ہمیں بڑی سنجیدگی سے اپنے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو عدم برداشت اور رویے، خصوصاً ایک رویہ ہے کہ ہم نے برداشت نہیں کیا، لیکن ایک رویہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کا جو رویہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ماشاءاللہ منجے ہوئے بیوروکریٹ ہیں، دفاتر کو دیکھ لیں، سرکاری دفاتر میں کوئی سائل اپنے کام کے لیے اگر جاتا ہے تو کس طرح کہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے ساتھ رویے ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ کی میں بات سے پورا اتفاق نہیں کروں گا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ نا بہتر بھی ہیں، جی جی لیکن چونکہ ہمارا پورا معاشرہ عجیب ہوتا جا رہا ہے نا، تو ہمارے متحد بھی، ہمارے افسر بھی اسی معاشرے سے آتے ہیں۔ ان میں سے شاید بعض لوگوں کا رویہ بہتر نہ بھی ہوتا ہو، لیکن بہت سارے لوگوں کا رویہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ باقی آپ نے صحیح فرمایا، ہمیں نا ہر کسی کو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمارے دفاتر میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اس سے بہت بہتر رویہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال بتاؤں کہ جس پوسٹ پہ میں ہوں، اس پوسٹ پہ ایک بریگیڈیئر صاحب رہے ہیں، وہ ایک دن ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب رہے ہیں، وہ آ رہے تھے تو کسی کی گاڑی خراب تھی، انہوں نے اس کی گاڑی کو دھکا لگایا خود۔ جی اچھا جی۔ آج کل جو ہمارے کمشنر بہاولپور ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب، میں نے ان کو کئی دفعہ آبزرو کیا ہے، ان کے پاس جتنا غریب آدمی آتا ہے وہ اس کی بات اتنی زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، بڑی محبت سے وہ ان کی بات سنتے ہیں۔ میں نے ایک اور بڑے سینئر افسر کو دیکھا، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، محمد خان کھیچی صاحب، ان کے سامنے ان کا ایک متحد کسی بات پہ رو رہا تھا تو ان کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ ہمارے یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رول ماڈل جو ہے وہ بہتر کریں۔ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یا جو کچھ اور لوگ ہیں، وہ بڑی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کا اخلاق خراب کریں۔ اب تھوڑا سا پہلے تک جائیں نا، سیاست میں بڑی رواداری تھی، دفاتر میں بڑی رواداری تھی، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں نا جی ایسی ہو گئی ہیں کہ جو ہمارا اصل مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم اپنے عمومی مزاج کی طرف واپس آ جائیں، ہمارے دفاتر میں بھی لوگ بالکل ویسے ہو جائیں جیسے ان کو ہونا چاہیے، ہماری عوام بھی ویسی ہو جائے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا،
ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے بعض اوقات اگر آپ روڈ پر کھڑے ہوں تو بعض اوقات آپ کو بڑی نا خوشگوار ایسے ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں تو یہ گزارش کروں گا کہ من حیث القوم ہم سارے جو ہیں ہمیں اپنے اپنے رویے جو ہے ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. شاید ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، امام جو ہمارے رہے ہیں، جی جی وہ عام زندگی میں ان کا عام لوگوں کے ساتھ کتنی یعنی خوش اخلاقی کا رویہ تھا جی. اللہ تعالیٰ کے نبی تو ساری زندگی آپ نے سوشل ورک کیا ہے، آپ نے ہمیشہ ہر آدمی کی مدد کی ہے، ہر آدمی کے کام آئے. آپ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں آپ نے ان کے لیے انتظار کیا کہ ان کی اولاد میں سے شاید کوئی ایمان لے آئے، اور آپ نے معاف کیا ہے بڑے بڑے لوگوں آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بڑا خوبصورت ترین اعلیٰ ترین رویہ رکھا ہے، آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ بہترین رویہ رکھا ہے. آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں. جب آپ کو کہا ہی رحمت العالمین گیا ہے، جی جی میں اگر اپنے پیغمبر کا امتی ہوں تو مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں لوگوں کے لیے رحمت ہوں، کہیں میری وجہ سے لوگوں کو زحمت تو نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دفاتر میں کچھ لوگوں کے اچھے رویے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن من حیث القوم جس طرح آپ نے فرمایا، ہمارے رویے جو ہے وہ آپ دیکھیں دکاندار ہے صحیح فرما رہے ہیں، تو اس کا رویہ بھی صرف یہ نہیں کہ اس کی صحیح ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہے، ملاوٹ کر رہا ہے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے. جبکہ پہلے وقتوں میں لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے. صحیح فرما یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. صحیح فرما اب بچوں کے لیے خالص دودھ نہیں ملتا، صحیح خالص گھی نہیں مل سکتا، خالص مسالے نہیں مل رہے، خالص مرچیں نہیں مل رہی. یہ جو رویے ہیں صحیح ان کا آپ کیا حل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جیسے آپ نے نشاندہی کی نا، ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی عملی تربیت کی طرف، جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے جمعے کا ایک خطبہ ماحولیاتی آلودگی پر دیا، جی جی ایک خطبہ آپ نے جو خواتین کا کردار ہے گھروں میں، یہ آپ نے بڑے خوبصورت موضوع چنے. جی جی دیکھیں میرے خیال میں نا ہمارے ہاں بچپن میں ہر آدمی مسجد جاتا ہے اور سکول جاتا ہے، جی تو ہمیں اپنی جو نرسری ہے نا تربیت کی اس کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے جی. ہمیں چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا صفائی نصف ایمان ہے، اپنا گھر آپ نے صاف رکھنا ہے، اپنا محلہ آپ نے صاف رکھنا ہے، اپنا گاؤں آپ نے صاف رکھنا ہے. ہمیں چھوٹے ہوتے بچوں کو یہ بتانا چاہیے. بچوں کو یہ بھی ساتھ سر کہ چلتے وقت وہ چپس کھا رہے ہیں، پیکٹ میں سے چیزیں نکال رہے ہیں تو ان کو آپ نے ڈسٹ بن میں جا کر پھینکنا. جی، اور ہمیں بچپن سے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ناپ تول کرنا ہمیں شدید منع کیا گیا ہے. جی ناپ تول کرنا جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے. جی ہمیں بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ایک قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے جی جی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. ایسے سے مٹا دیں. ہمیں جو ہمارے مذہب کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عملی پہلو ہیں، میرے خیال میں ہمیں ان پہ اب زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اور ہماری بقا بھی شاید اسی میں ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سمجھا سکیں کہ ہمارے اکابرین کے عملی رویے کیسے تھے. جی جی جب تک یہ ہم اس کو کنوے نہیں کر سکتے نا جی اچھے طریقے سے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ نہ مضبوط ہو سکتا ہے اور نہ ہمارا معاشرہ بالکل بجا فرمائیں، ترقی کر سکتا ہے. بالکل بجا فرمائیں. پہلے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے رویے، ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا گاؤں میں، تو سارا گاؤں سمجھتا تھا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. لوگ بستر لے کر آتے تھے ادھار اور چار پہیاں لے کر کے آتے، پھر وہ اور لوگ دوسروں کے مہمانوں کے لیے صاف بستر نئے وہ نکال کے دیتے ہاں جی، آپ خود عام بستر پہ سوتے تھے اور دوسرے کو اچھا بستر دیتے تھے. آپ نے رواداری کی بات کی تو میں پچھلے دنوں سیرت کی ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ہندہ جب ایمان لائیں جی جی تو آپ کو پتہ حضرت ہندہ کا بڑا کردار تھا حضرت حمزہ کی شہادت میں. حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بہت عزیز تھے. آپ چچا بھی تھے، دوست بھی تھے، رضائی بھائی بھی میں نے بعض جگہ پڑھا ہے، وہ بھی تھے اللہ کے نبی کے. جی جی تو جب وہ ایمان لانے کے لیے آئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بیعت لے رہے تھے تو کہا گیا کہ اس چیز پہ بیعت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو، بچوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہیں کریں گے. جی جی تو انہوں نے جواب میں یہ بڑا فرینکلی کہا کہ ہم نے تو اپنے بچے بڑی محنت سے جوان کیے، مسلمانوں نے بدر کے میدان میں ان کو شہید کر دیا، تو ان کی بات ان کو قتل کر دیا. مسلمانوں نے بدر کے میدان میں ان کو قتل کر دیا. تو ان کی بات سن کر یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کے نبی کے چہرے پہ کوئی ناگواری نہیں آئی، بلکہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضرت عمر کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے پیٹ میں بل پڑ گیا جی. تو رواداری تو ہمارے یہاں شروع سے چلی آ رہی ہے. ہمارے جنگ میں اتنی رواداری تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کے مقابلے منعقد کیا کرتے تھے اور بڑے فخر سے بیٹھ کے بڑا ہنسی خوشی دیکھتے تھے جی. آپ کے علاقے میں بھی ایسے ہی ہوگا، ہمارے تمام شہروں میں ایسے تھا جی. ہمارے لوگ تو یعنی اثار کی بہترین مثالیں قائم کرتے تھے. جی 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 مل جل کر زندگی گزارنے کا ایک رجحان تھا جی، وہ ختم ہوتا گیا ہے.
اور اب جو ہے وہ انسان تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی عمدہ اور مفید گفتگو جاری ہے۔ جناب ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی صاحب اپنی زندگی کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، باقی وقفے کے بعد۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے ملک پاکستان کے ایک عظیم دانشور، مصنف، اسکالر، صحافی اور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی صاحب سے اپنے زندگی کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بڑی مفید معلومات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے رواداری، تحمل، برداشت، اس پر بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے تعلیمی نظام کی وجہ سے کچھ کمزور ہوئی ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ آپ اسکول پڑھتے تھے، ٹاٹ اسکول میں، اور اساتذہ آپ کو 0 پیریڈ پڑھاتے، ٹیوشن کا تصور نہیں تھا، اور ایک بہترین ماحول اپنے بچوں کی طرح پڑھایا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ہمارے تعلیمی مسائل ہیں بہت زیادہ، اور جبکہ تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ بھی مسلمہ ہے۔ آپ ایک تو تعلیم کی اہمیت پر ذرا تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرا کہ یہ جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑا بجا فرمایا۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین ہستی، جس پہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان پہ آپ درود بھیجیں۔ ان سے مخاطب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا لفظ پسند کیا وہ تھا اقرا، پڑھ۔ پڑھائی کی اس سے زیادہ کیا اہمیت ہو کہ غزوہ بدر میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو انہیں کہا گیا کہ فدیے کے طور پر آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ پورا قرآن شریف پڑھیں، پورا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو تو دنیا میں شاید بھیجا ہی علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی محبوب ترین دعا جو تھی وہ رب زدنی علما تھی۔ مسلمان، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے خیال میں مسلمان کے جاہل ہونے کا تو تصور ہی پہلے کوئی نہیں تھا جی۔ پہلے آپ کو پتہ ہے مسلمان تعلیمی میدان میں سب سے آگے تھے۔ ہمارے مخیر حضرات بڑے تعلیمی ادارے قائم کرتے تھے، ہر آدمی پڑھتا تھا، مسجد بھی تعلیم کی ایک بہترین درسگاہ ہوتی تھی۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، جو ہمارے مسائل ہیں اس میں سے استاد کا معاشرے کے ساتھ ایک رشتہ جو کٹ چکا ہے وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ نصاب تعلیم کو لے کے تمام حکومتوں نے کوشش کی ہے، موجودہ حکومت بڑی ذمہ داری سے کوشش کر رہی ہے، ہر دور میں نصاب کو جدید ترین کرنے کی کاوشیں ہوتی رہی ہیں۔ ہمارا نصاب بہتر ہو رہا ہے، مزید بھی آپ کو پتہ ہے دنیا کے ساتھ ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو تعلیم میں دن بدن ریسرچ آ رہی ہے، وہ انکلوڈڈ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورت ترین کتاب قرآن مجید بھیجی، تو ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہماری نظروں کے سامنے رکھا کہ کتاب پر عمل یوں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا نصاب جتنا ہی اعلیٰ ہو، اگر آپ کا استاد کا کردار پہ اگر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے تو شاید نہیں ہوگا، تو بچوں کی تربیت اس طرح نہ ہو سکے۔ ایسے ہی پہلے ہمارے معاشرے میں امام مسجد اور جو استاد ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، رول ماڈل ہوتے تھے، اور وہ شاید اپنے ہر فعل میں اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ لوگ رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب بدقسمتی سے شاید دنیا میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کوئی چیزیں شاید زیادہ مادیت کی طرف چلی گئی ہیں، تو ہمارے معاشرے میں استاد اور شاید مسجد کے جو علماء ہیں، مولوی صاحبان ہیں، ان کا وہ مقام نہیں رہا۔ کچھ شاید انہوں نے خود بھی اتنی سنجیدگی سے سوچا نہیں کہ بدلتی دنیا میں ان کو کس طرح کے علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کس طریقہ تعلیم کی طرح پڑھانے کی انہیں ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے علماء کو اور ہمارے اساتذہ کو مزید آگے آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، انہیں اس قوم کی جو تربیت ہے اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ہمارے سکول کے استاد بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا ہر
حرکت کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جی جی کہ بچے کل کلا اپنے استاد کی طرح بنیں گے. ایسے ہی. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پہلے والدہ والد دادا دادی چاچا ننیحال جی جی سارے بچوں کے سامنے لڑنے کو بہت برا سمجھتے تھے, ہر بات ایسے ہی. بچوں کے سامنے نہیں کرتے تھے. بچے اب تو ان کے ہاتھ میں موبائل اور ایک طرح سے پوری دنیا ہوتی ہے, اور کچھ میں نے دیکھا ہے کہ اب شاید والدین وقت کی کمی کی وجہ سے یا بعض دیگر مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کو لے کے اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے. ایسے ہی ہے, ان کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے. اس کو ہم اس طرح کا ٹائم نہیں دے پاتے. شاید ہماری کچھ معاشی مجبوریاں بھی ہوں, کچھ شاید ہمیں ویسے بھی احساس نہیں ہے کہ آنے والی نسل کی تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے بالکل بجا کہا ہے. میرے خیال میں ہمارے اساتذہ جو ہیں اور ہمارے جو مساجد کے بنیادی لیول کی مساجد کے جو امام ہیں, جن کے پیچھے لوگ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, انہیں اس سلسلے میں تھوڑا زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور انہیں جیسے آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا, انہیں دوبارہ سے رول ماڈل بننا پڑے گا. بچہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا بھی اس پہ اثر ہوتا ہے, لیکن بچہ اپنے والد کو, اپنے استاد کو اور اپنے امام کو جو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے ہی. اس کے نقوش شاید زیادہ اس پر دیر پا ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ہاں شاید یہ بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے جو اچھے پہلو ہیں ہم ان کو اجاگر کریں, جو ہمارے اچھے رہنما ہیں. آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بڑے خوبصورت لوگ ہیں, ہم اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. کچھ ہمارے ہاں دشمنوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہماری جو اچھائیاں ہیں وہ دن بدن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم ایک عجیب سی کیا کہنا چاہیے یاسیت کی فضا میں زندہ ہیں. ہمیں لوگ مایوس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جی جی. وہ چاہے غیر ہیں, کچھ اپنے بھی ان کے ساتھ دن بدن ہمیں مایوس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں ابھی بھی چیزیں کافی بہتر بھی ہیں اور مزید بہتر بھی ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ تعلیمی نظام کی آپ بات کر رہے تھے اور تعلیمی مسائل پر بھی آپ نے بات کی ہے. تو آپ نے تعلیم حاصل کی تھی MBBS ڈاکٹر کی, لیکن اس کے بعد پھر آپ اس کا جو استعمال ہے وہ سول سروس میں کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بجا فرمایا. میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. مجھے شروع سے لگتا تھا کہ سول سروس میں بندہ لوگوں کے کام زیادہ آ سکتا ہے, اور میں ڈاکٹر بھی معاشرے کی بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر ہونا اپنی جگہ خوبصورت بات ہے. لیکن مجھے بعض اوقات لگتا تھا کہ میں شاید ڈاکٹر کا کام بہت زیادہ محنت طلب اور بہت زیادہ ڈیڈیکیشن والا ہوتا ہے. کچھ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نا ہر آدمی کو کا سکون ہر کام میں نہیں رکھا. آپ کو بھی اپنے بچوں کو یہ آزادی دینی چاہیے کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں جو بہتر طریقے سے کر کے وہ زیادہ مطمئن ہو سکیں. کام سارے ہی اچھے ہیں کہ میں آپ کو میں متاثر ہوں جب امریکہ کی پہلی اسپیس شٹل کہتے ہیں ان کا آدمی چاند پر اترا, تو ان کے صدر نے ناسا میں ایک صفائی کرنے والے آدمی سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا جی ہم چاند کو تسخیر کر رہے ہیں اور میں اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اچھا. تو دیکھیں صفائی کرنے والے نے کہا کہ ہم چاند کو تسخیر کر رہے ہیں, اور جو اس ذمہ میں قوم نے میرے ذمہ کام لگایا میں وہ کر رہا ہوں. جی. تو کام تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے ابھی بھی اگر آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سول سروس شاید آپ کو زیادہ مواقع دیتی ہے, چیزوں کو سمجھنے کے شاید زیادہ مواقع دیتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بجائے کہ لوگوں کا علاج معالجہ اب یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت زیادہ کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل زیادہ حل کر رہے ہیں, غریبوں کے اور کئی دوسری ایسی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک ڈاکٹر بھی معاشرے کے لیے نعمت ہوتا ہے, لیکن میرا جس طرح کا ذہن تھا نا, میں اپنی معاشرت کو میں سمجھنا چاہتا تھا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو شاید میں زیادہ ایک ہی شہر میں اسٹیشن رہتا. صحیح. جس ہسپتال میں یا جس محلے میں بیٹھ جاتے, جس گلی میں بیٹھ جاتے وہیں پر. الحمدللہ سول سروس کی برکت سے ہمیں پنجاب کے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اپنے ملک کے دیگر حصوں میں جانے کا بعض اوقات موقع ملتا ہے. اب ہمیں میری جو ذاتی تسکین ہے وہ ادھر ذرا زیادہ تھی. میں کافی جگہوں پہ رہا ہوں الحمدللہ. میں ہر جگہ جا کے مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے کہ میں ایک بڑی خوبصورت قوم کا فرد ہوں. چاہے ہمارا آدمی لاہور میں رہتا ہے, چاہے ہمارا آدمی گجرانوالے میں رہتا ہے, چاہے ہمارا آدمی ملتان میں رہتا ہے, چولستان میں رہتا ہے, بکھر میں رہتا ہے, آپ کسی شہر کا نام لیں. جی جی. میں جہاں جہاں گیا ہوں مجھے بڑا فخر ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خطے میں پیدا کیا ہے جس خطے کا انسان شاید دنیا میں بہترین انسان ہے, جس کا ماضی بھی ہے, جس کا مستقبل بھی ہے, اور جس کا دل بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا سنہرا بنایا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, پھر یہ عوامی خدمت کا سفر کرتے کرتے آپ چولستان پہنچے ہیں. سر, تو پچھلے پروگرام میں آپ نے دعوت دی, ہم گئے الحمدللہ, ہم نے چولستان دیکھا تو پہلے سے بہت مختلف پایا. الحمدللہ. پہلے ہم جاتے تھے تو ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا, اب اس کی بجائے ہمیں کچھ سبزہ, کچھ کاشتکاری نظر آئی ہے,
کچھ نئے درخت نظر آئے ہیں، پھر بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں پر جانوروں کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، وہاں پھر پتہ چلا کہ آپ کی کاوش سے، کوششوں سے الحمدللہ پانی پہنچا ہے، ٹوبے پکے کیے گئے ہیں، اور پھر نہر سے پانی کی پائپ لائنیں بچھائی گئی ہیں۔ تو یہ سارا جو آپ چولستان میں جتنا آپ نے کام کیا ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور حیوانوں کے لیے بھی ہے، مجموعی طور پر اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب چولستان کی ترقی کے لیے مزید آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، پنجاب حکومت بڑی سیریس ہے کہ جو علاقے تھوڑے سے اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہیں جیسے ہمارے باقی علاقے ہیں، جی ان جی، کو وسطی پنجاب کے جس طرح ان ہیں، کے برابر لایا جائے۔ صحیح۔ آپ کو پتہ ہے صحرا میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو چولستان کی ترقی کے لیے حکومت بڑی سیریس ہے۔ ہاشم جوان بخش صاحب جو ہمارے پنجاب کے منسٹر فائنانس ہیں، وہ ہماری چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے کمشنر بہاولپور اور ہمارے سیکٹری پی این ڈی ساؤتھ کے وہیں بہاولپور بیٹھتے ہیں، وہ بھی ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور بڑی ہمیں اچھی گائیڈنس دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے تمام ادارے چولستان کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ 1065 ملین کا ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پلان اس سال کا ہے، اچھا جی۔ اور حکومت پنجاب کا ایک بڑا اچھا ادارہ ہے اربن یونٹ، وہ اس نے چولستان کا وہ ایک ماسٹر پلان بنا رہا ہے جس کے تحت چولستان کے عوام کے جو جملہ مسائل ہیں، اس ہر مسائل کے لیے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم پلاننگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کمشنر بہاولپور ذاتی طور پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ چولستان کی ترقی کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، وہ لائف سٹاک کی ترقی میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ ہمارے سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ساؤتھ پنجاب کے اور جو ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جی جی، اعلیٰ افسران لاہور میں بیٹھتے ہیں، وہ سارے بھی اسکیمیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں چولستان کی بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جو بہاولپور ڈویژن کے جو سیاسی قائدین ہیں، وہ بھی چولستان کے مسائل سے آگاہ بھی رہتے ہیں اور عوام کی رائے سے چولستان کی بہتری کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے چولستان میں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پینے کا پانی ہر کسی تک پہنچے۔ جو ہماری لائف سٹاک ہے وہ ہمارا مین اثاثہ ہے، اس کی بھی پوری حفاظت کی جائے اور لائف سٹاک کی ترقی کے مواقع بھی دیے جائیں۔ ہمارے پاس ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے، بلکہ میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام دوستوں کو یہ دعوت دوں گا، فروری کے مہینے میں ہمارے پاس جیپ ریلی، وہ موٹر سپورٹ ریلی ہوتی ہے ہمارے پاس، ڈیزرٹ سپورٹ ریلی، اچھا جی، جس میں ہر سال جس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ان کو اپنا ملک دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے بہاولپور اور چولستان بڑی خوبصورت جگہ ہے، جی جی، ایسے ہی ہمارے لوگ سیر و تفریح کے لیے باہر جاتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے ملک میں ٹورزم کے بڑے مواقع ہیں۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ٹورزم کو دن رات ترقی دی جائے۔ تو جو لوگ بہاولپور آئیں گے انشاءاللہ وہ بڑا اچھا تاثر لے کے جائیں گے اور ان کو بڑی خوشی ہوگی۔ ہمارے پاس بڑا تاریخی ورثہ بھی ہے، ہم بڑی پرانی تہذیب کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس قلعہ دراوڑ ہے، ہمارے پاس موج گڑھ کا قلعہ ہے، ہمارے پاس 30 کے قریب قلعے ہیں جی۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس جو لوگ آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی دلچسپی کے مواقع ہیں۔ ہمارے پاس وائلڈ لائف بھی بڑی اچھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے 2 پیغمبر جو ہیں جی جی، وہ صحرا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ صحرائے سینا میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے عرب میں آئے ہیں۔ تو صحرا میں رہنا اپنی جگہ ایک بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ تو آج کل ویسے موسم بھی اچھا ہے، جو لوگ آج کل ہمارے پاس آئیں، ہمارے دراوڑ میں ہمارے پاس ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے، TDCP کا بھی وہاں ایک ریزورٹ ہے۔ تو جو لوگ آئیں گے انشاءاللہ وہ ان سے کے لیے اپنے وطن کو ان کو جاننے کا موقع ملے گا اور ان کے دل میں اپنی مٹی سے محبت میں اضافہ ہوگا جی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تعلیمی نظام کی آپ بات کر رہے تھے اور تعلیمی مسائل پر بھی آپ نے بات کی ہے، تو آپ نے تعلیم حاصل کی تھی MBBS ڈاکٹر کی، لیکن اس کے بعد پھر آپ اس کا جو استعمال ہے وہ سول سروس میں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بجا فرمایا، میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ مجھے شروع سے لگتا تھا کہ سول سروس میں بندہ لوگوں کے کام زیادہ آ سکتا ہے، اور میں ڈاکٹر بھی معاشرے کی بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہونا اپنی جگہ خوبصورت بات ہے، لیکن مجھے بعض اوقات لگتا تھا کہ میں شاید ڈاکٹر کا کام بہت زیادہ محنت طلب اور بہت زیادہ ڈیڈیکیشن والا ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نا ہر آدمی کو کا سکون ہر کام میں نہیں رکھا۔ آپ کو بھی اپنے بچوں کو یہ آزادی دینی چاہیے کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں جو بہتر طریقے سے کر کے وہ زیادہ مطمئن ہو سکیں۔ کام سارے ہی اچھے ہیں کہ میں آپ کو میں متاثر ہوں جب امریکہ کی پہلی اسپیس شٹل کہتے ہیں ان کا آدمی چاند پر اترا، تو ان کے صدر نے ناسا میں ایک صفائی کرنے والے آدمی سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم چاند کو تسخیر کر رہے ہیں اور میں اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔
اچھا، تو دیکھیں صفائی کرنے والے نے کہا کہ ہم چاند کو تسخیر کر رہے ہیں اور جو اس ذمے میں قوم نے میرے ذمے کام لگایا میں وہ کر رہا ہوں. جی تو کام تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سارے ہی اچھے ہیں، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے ابھی بھی اگر آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سول سروس شاید آپ کو زیادہ مواقع دیتی ہے، چیزوں کو سمجھنے کے شاید زیادہ مواقع دیتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بجائے کہ لوگوں کا علاج معالجہ اب یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت زیادہ کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل زیادہ حل کر رہے ہیں، غریبوں کے اور کئی دوسری ایسی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک ڈاکٹر بھی معاشرے کے لیے نعمت ہوتا ہے، لیکن میرا جس طرح کا ذہن تھا نا، میں اپنی معاشرت کو میں سمجھنا چاہتا تھا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو شاید میں زیادہ ایک ہی شہر میں اسٹیشن رہتا. صحیح. جس ہسپتال میں یا جس محلے میں بیٹھ جاتے، جس گلی میں بیٹھ جاتے وہیں پر. الحمدللہ سول سروس کی برکت سے ہمیں پنجاب کے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اپنے ملک کے دیگر حصوں میں جانے کا بعض اوقات موقع ملتا ہے. اب ہمیں میری جو ذاتی تسکین ہے وہ ادھر ذرا زیادہ تھی. میں کافی جگہوں پہ رہا ہوں الحمدللہ. میں ہر جگہ جا کے مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے کہ میں ایک بڑی خوبصورت قوم کا فرد ہوں. چاہے ہمارا آدمی لاہور میں رہتا ہے، چاہے ہمارا آدمی گجرانوالے میں رہتا ہے، چاہے ہمارا آدمی ملتان میں رہتا ہے، چولستان میں رہتا ہے، بکھر میں رہتا ہے، آپ کسی شہر کا نام لیں. جی میں جہاں جہاں گیا ہوں مجھے بڑا فخر ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خطے میں پیدا کیا ہے جس خطے کا انسان شاید دنیا میں بہترین انسان ہے، جس کا ماضی بھی ہے، جس کا مستقبل بھی ہے اور جس کا دل بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا سنہرا بنایا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پھر کا وقار دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سارے اس وطن کے سپاہی ہیں، ہماری دنیا میں آج ہم ہیں اپنے وطن کی برکت سے ہیں. جی اس وطن کی عزت کا تحفظ جو ہے وہ ہم سب پہ فرض ہے. تو میں آپ کے چینل اگر وطن ہی نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام جو بھائی دیکھ رہے ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، تمام بچے جو دیکھ رہے ہیں، ان سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ہر کام کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں اس کا میرے ملک و قوم کی عزت پر کیا اثر پڑے گا. اور ہمیں کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کی عزت متاثر ہونے کا ذرا سا بھی اندیشہ ہو. ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کے معاملات کرنے چاہیے اور ہمیں اپنے وطن کی ترقی میں اپنا جو کردار ہے، بھلے میں سویپر ہوں، بھلے میں افسر ہوں، جو ریڑھی لگاتا ہوں، بھلے میں دکان کرتا ہوں، بھلے میں سرکار کا ملازم ہوں، میں جس حیثیت میں ہوں میں اپنی قوم کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. اور کل اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شاید میرے کردار کے بارے میں زیادہ پوچھنا ہے. تو ہمیں پوری نیک نیتی سے، خلوص نیت سے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اپنے وطن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ کام میرے ملک و قوم کے مفاد سے متصادم نہ ہو، میرے اس حرکت کی وجہ سے میرے ملک کے جو دشمن ہیں ان کو خوشی نہ ملے، بدنامی نہ ہو ہماری. اللہ تعالیٰ کرے ہم سب اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہمارا کردار ہے اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی صاحب. عظیم دانشور بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. ڈیولپمنٹ اتھارٹی چولستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. بڑا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی نہایت ہی علمی اور معلوماتی گفتگو اور بہترین گفتگو اور واعظانہ گفتگو جاری تھی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. موسم لگے سہانا، کلیوں کا کھلکھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے.